جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں. قرآن کریم کے اندر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین. ترجمہ کہ دیکھو ان کے مکر کا کیسا انجام ہوا، ہم نے ان کو اور ان کے قوم کو سبھی کو ہلاک کر دیا. اس کا قصہ یہ ہے کہ قوم عاد جب ہلاک ہو گئی اور اس کا قصہ رفت گزشت ہو لیا تو ان کے بعد قوم سمود آباد ہوئی اور وہ ملک میں ان کے جانشین قرار پائے. بس وہ اس زمین میں داخل ہوئے اور خوب خزانے پائے اور ان کو طویل عمر عطا ہوئی، یہاں تک کہ ایک شخص اینٹوں کا مکان بنواتا اور مکین کی زندگی ہی میں مکان کی عمر ختم ہو جاتی اور وہ گر جاتا. آخر جب انہوں نے یہ دیکھا تو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے. ان کو حق تعالیٰ نے ہر قسم کے عیش و تنعم کے سامان عطا فرمائے. بس شرارت سوجنے لگی اور ملک میں تباہی پھیلانے لگے اور غیر اللہ کی پرستش کرنے لگے. تب حق تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ان کی جانب بھیجا. یہ لوگ خالص عربی النسل تھے. لگی اور ملک میں تباہی پھیلانے لگے اور غیر اللہ کی پرستش کرنے لگے. تب حق تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ان کی جانب بھیجا. یہ لوگ خالص عربی النسل تھے اور صالح علیہ السلام نسب کے لحاظ سے ان میں متوسط اور گھرانے اور حسب کے اعتبار سے سب میں افضل تھے. بس حق تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف بلاتے رہے یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے اور سفید بال آ گئے، مگر بجز چند ضعیف لوگوں کے کسی نے ان کا اتباع نہ کیا. بس جب صالح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ پر زور دیا اور عذاب خداوندی سے بار بار ڈرایا تو قوم نے ان سے سوال کیا کہ اپنے قول کی سچائی پر کوئی دلیل لاؤ اور معجزہ دکھاؤ. صالح علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ قوم نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہماری عید میں چلنا. ان کے یہاں سال میں کسی معین دن پر عید ہوا کرتی تھی کہ اس روز وہ اپنے بتوں کو میدان میں نکالا کرتے تھے. قوم نے کہا کہ اس دن تم اپنے معبود سے دعا مانگنا اور ہم اپنے معبودوں سے دعا مانگیں گے. بس اگر تمہاری دعا قبول ہو تو ہم تمہارا اتباع کر لیں گے اور اگر ہماری دعا قبول ہو جائے تو تم ہمارا اتباع کرنا. صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر ہے. آخر عید کا دن آیا تو وہ لوگ اپنے بتوں کو لے کر باہر نکلے اور صالح علیہ السلام بھی ان کے ساتھ آئے اور انہوں نے اپنے بتوں سے دعا مانگی اور درخواست کی کہ صالح جو کچھ بھی دعا کرے وہ ہرگز قبول نہ ہو. اس کے بعد جندع بن عمرو بن حراش نے جو اس وقت قوم سمود کا سردار تھا کہا کہ اے صالح، اس پتھر سے ہمارے لیے ایک اونٹنی برآمد کر دو. اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور سچا سمجھیں گے. صالح علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لیے کہ اگر ایسا کر دوں تو ضرور ایمان بھی لاؤں گے اور بالیقین میری تصدیق بھی کروں گے. سب نے عہد کیا کہ ہاں ضرور. اس وقت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنے پروردگار سے دعا مانگی. چنانچہ دفعتاً پتھر پر وہ حالت طاری ہوئی جو بچہ جننے والی اونٹنی کی بچہ جنتے وقت ہوتی ہیں. اس کے بعد پتھر کو حرکت ہوئی اور شق ہو کر اس میں سے اونٹنی نمودار ہوئی جیسے ان کی درخواست تھی اور جس قسم کی وہ چاہتے تھے، بجز اس کے کہ اس کی دونوں کوکھوں کے درمیان جسامت و عظمت بجز خدا کے کسی کو معلوم نہیں. اور قوم سمود اس واقعے کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اس کے بعد اتنا ہی بڑا بچہ پیدا ہوا. پس جندع اور باقی اشراف سمود نے ارادہ کیا کہ ایمان لاوے اور تصدیق کرے کہ من جملہ ان کے ذواب ابن عمرو ابن لبید اور حباب تھا جو صاحب الاوثان تھا اور رباب بن ضمیر تھا جو کاہن تھا، اور یہ لوگ سمود میں شریف ترین شمار کیے جاتے تھے. الغرض جب اونٹنی پتھر سے نمودار ہوئی تو صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ پانی پینے کی باری ایک دن
اس اٹھنی کی ہوگی اور ایک دن تمہارے جانوروں کی۔ چنانچہ وہ اٹھنی مع اپنے بچے کے رہی سہی کہ زمین پر چلتی پھرتی، درخت کے پتے چرتی اور پانی پیتی تھی۔ مقررہ باری کے موافق تیسرے دن کنویں پر آتی تھی، مگر جب آتی تھی تو کنویں میں پتھر پر سر رکھ دیتی اور جتنا بھی اس میں پانی ہوتا جب تک سب نہ پی لیتی اس وقت تک سر نہ اٹھاتی کہ اس میں ایک قطرہ بھی باقی نہ چھوڑتی۔ اس کے بعد کوکھے اور تھن پھول جاتے اور سب لوگ جتنا بھی دودھ چاہتے وہ دوہتے اور پیتے اور جمع کر کے رکھ چھوڑتے، یہاں تک کہ جتنے برتن ہوتے سبھی بھر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اٹھنی واپس آتی، مگر جس راستے جاتی اس راستے واپس نہ ہو سکتی بلکہ دوسرے راستے واپس آیا کرتی تھی۔ اب دوسرا دن ہوتا، جو قوم کے مویشیوں کی باری کا تھا، تو وہ عام مواشی کی طرح جتنا پانی ان سے پیا جاتا وہ پیتے اور باقی کا اٹھنی کی باری کے لیے ذخیرہ چھوڑ آتے تھے۔ غرض اسی خوشحالی میں اور راحت میں گزارتے رہے۔ اٹھنی کا معمول تھا کہ جب گرمی اور بہار کا موسم آتا تو وہ کھلے جنگل میں رہا کرتی اور قوم سمود کے مواشی اس سے بھاگ کر اندر آبادی میں گزر کرتے اور گرمی و خزاں کی تکلیف سہتے تھے، اور جب سردی و خزاں کا موسم آتا تو اٹھنی اندر آ جاتی اور قوم کے مواشی باہر کھلے میدان میں نکلنے پر مجبور ہوتے اور سردی و خزاں کی مصیبت برداشت کرتے تھے۔ حق تعالیٰ کو چونکہ ابتلا و امتحان منظور تھا، لہٰذا ان کے مواشی کو اس تکلیف کا منظر دکھایا۔ چنانچہ قوم کو یہ بات شاق گزری اور امر حق سے سرکش ہو گئے، اور اس سرکشی نے ان کو اٹھنی کے قتل کر ڈالنے پر آمادہ کیا، یہاں تک کہ اس کے ذبح کر دینے پر سب کی رائے پختہ ہو گئی۔ قوم سمود کی دو عورتیں تھیں، ایک کا نام عنیزہ بنت غانم تھا جو ذواب ابن عمرو کی عورت تھی اور بوڑھی ہو گئی تھی مگر مالدار تھیں، اور اس کی کئی لڑکیاں تھیں جو نہایت حسین تھیں، اور دوسری عورت کا نام صدقہ بنت المختار تھا کہ نہایت حسین تھی اور بکثرت مویشی رکھتی تھیں۔ ان دونوں عورتوں کو صالح علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت تھی، اور انہی دونوں کی زیادہ خواہش تھی کہ اٹھنی کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ ان کے مویشیوں کو تکلیف پہنچتی تھی۔ چنانچہ یہ دونوں حیلے تلاش کرنے لگے۔ آخر صدقہ نے تو سمود کے ایک شخص کو جس کا نام حباب تھا اس کام کے لیے بلایا اور اس پر اپنا نفس پیش کیا کہ اگر اس کام کو انجام دے تو میں تیری ہو چکی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ تب اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو بلایا جس کا نام مصدع تھا، اور اس معاوضے میں کہ اٹھنی کو قتل کر دے اپنا نفس اس کے لیے قرار دیا، اور تھی لوگوں میں نہایت ہی خوبصورت اور مالدار، لہٰذا مصدع نے منظور کر لیا۔ اور عنیزہ نے قدار بن سالف کو بلایا جو سرخ رنگ، نیلی آنکھ، پست قد تھا، اور لوگوں کا گمان تھا کہ وہ زنا سے پیدا ہوا ہے، کہ سالف کے نطفہ سے نہیں، مگر چونکہ سالف کی زوجیت میں اس کی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا لہذا سالف کا بیٹا کہلانے لگا۔ بہرحال عنیزہ نے قدار سے کہا کہ اگر تو نے اٹھنی کو قتل کر دیا تو میں تیری جس بیٹی کو بھی تو چاہے گا تجھ کو دے دوں گی۔ اور قدار اپنی قوم میں ذیشان و سربراوردہ تھا۔ پس قدار اور مصدع چلے اور سمود کے اوباشوں کو بھڑکایا، چنانچہ 7 آدمی ان کے تابع ہو گئے اور کل 9 ہو گئے۔ پس یہ سب چلے اور اٹھنی کی تاک میں لگے، یہاں تک کہ وہ کنویں سے واپس آئی، اور قدار تو اس کے راستے میں ایک بڑے پتھر کی جڑ میں گھات لگا کر چھپ بیٹھا، اور مصدع دوسرے پتھر کے پیچھے گھات لگا کر چھپ گیا۔ جس وقت اٹھنی مصدع کے پاس سے ہو کر گزری تو اس نے اس کے تیر مارا جو اس کی پنڈلی کے عضلہ میں پیوست ہو گیا۔ پس عنیزہ نکلی اور اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اپنا منہ کھول دے تاکہ اس کو قدار دیکھ لے کہ فریفتہ و مست ہو کر اپنا کام کرے، کیونکہ وہ نہایت حسین تھی۔ چنانچہ اس نے منہ کھول دیا اور قدار کو برانگیختہ کیا اٹھنی کے قتل پر۔ پس قدار نے تلوار کا سخت وار کیا کہ اٹھنی کی نلی کھل گئی اور اٹھنی گر گئی، اور اس نے ایک آواز کی۔ پس اس کا بچہ پہاڑ سے اتر کر آیا۔ اس کے بعد قدار نے اس کے سینے پر برچھا مارا اور اس کو ذبح کر دیا۔ پس باشندگان شہر باہر نکلے اور اس کا گوشت تقسیم کر لیا۔ جب اٹھنی کے بچے نے یہ منظر دیکھا تو بھاگا اور ایک محفوظ پہاڑ پر جا چڑھا جس کا نام سور تھا۔ صالح علیہ السلام کے پاس آدمی آئے کہ اٹھنی کی جلدی خبر لیجئے، اس کے پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں۔
चुनांचे सालेह अलैहिस्सलाम उस तरफ चले। उधर से अहले शहर बाहर निकले और आप से मुलाकात करके माजरत करने लगे कि या नबी अल्लाह, फला शख्स ने ऊँटनी को कत्ल किया है और हमारी उसमें कुछ खता नहीं है। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो तो उसका बच्चा भी मिल सकता है या नहीं, बस अगर वो तुमको मिल जावे तब तो अजीब नहीं कि तुम पर से अजाब उठा लिया जावे। आखिर वो लोग उसकी तलब में निकले, बस उसको पहाड़ पर चढ़ा हुआ देखा और ये लोग चले कि उसको पकड़े, मगर हक ताला ने पहाड़ को हुक्म दिया कि ऊंचा हो जा। चुनांचे वो इतना ऊंचा हो गया कि परिंदा भी वहाँ न पहुँच सकता था। सालेह अलैहिस्सलाम भी आ गए। बच्चे ने जब उनको देखा तो रो दिया, यहाँ तक कि उसके आंसू बह पड़े। उसके बाद उसने 3 बार आवाज़ की, फिर पत्थर शक हुआ और बच्चा उसमें समा गया। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर आवाज़ 1 दिन की मोहलत की इत्तिला थी, लिहाजा अतमत्तउ फ़ी दारिकुम 3 अय्याम ज़ालिका वअदुन गैरु मकदूब, कि 3 दिन अपने घरों में रस बस लो, ये वादा है जो झूठा न होगा। जब सालेह अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया तो जिन आदमियों ने ऊँटनी को कत्ल किया था उन्होंने कहा, आओ सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डाले, क्योंकि अगर हमारे हलाक होने की इत्तिला में सच्चे हैं तो अपने से पहले उनको रुखसत कर देंगे, और अगर झूठे हैं तो बेहतर है कि ऊँटनी के साथ उनको भी दुनिया से चलता कर दें। चुनांचे रात में आए ताकि सालेह अलैहिस्सलाम को उनके बाल बच्चों में कत्ल कर दे, मगर फ़रिश्तों ने पत्थरों के ज़रिए उनकी हिफाजत फरमाई। जब उनको वापस आने में देर लगी तो उनके साथियों को फ़िक्र हुआ और वो सालेह अलैहिस्सलाम के मकान पर आए। देखा तो उनका सर पत्थरों से कुचला हुआ था। सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुमने उनको कत्ल कर दिया और फिर हमले का कस्द किया, मगर सालेह अलैहिस्सलाम का कुंबा